علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، بھی وائدی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ صرف نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہے، تو کسی اللہ والے سے یہ علم بھی سیکھنا چاہیے، اس کے قرب میں بیٹھیں گے، ملیں گے اس سے، تو پھر یہ نعمت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ لیکن آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانا ہی شرک ہے، تو وہ پاس بھی نہیں جانے دیتے، تو کیسے پھر جب پاس ہی نہیں جائیں گے تو ان سے کیا علم سیکھیں گے ہم؟ کیوں نہیں لوگ مانتے سر، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ جی اچھا، جو تزکیہ نفس ہے، جی جب تک آپ کا باطن سنورتا نہیں ہے، ہاں جب تک آپ کے قلب کے اندر اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری سجدے رکوع اور یہ کرنا، یہ تو صرف ایک ظاہر کہتے ہیں دکھلاوا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یا ایک روٹین ورک ہوتا ہے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو افادیت ہے اور جو اس کی حقیقت ہے اور جو اس کی معرفت ہے، معرفت تو یہ ہے نا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کیفیت نہ سمجھ میں آئی اور پیدا نہ ہو سکے تو یہ خیال کر لیا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سر وہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ عبادتیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، تو اگر ہماری مقبول عبادتیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں تو پھر تو کوئی ہمیں علم لدنی حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اصل میں دیکھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تزکیہ ہو۔ بالکل ٹھیک، جب تک تزکیہ نہیں ہے اور اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں ہے، بالکل صحیح، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، یعنی کالج یونیورسٹی مدرسے پڑھنے سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے، بالکل وہ تو ایک خبر ہے، صوفیہ کہتے ہیں وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں خالی وہ ایک خبر ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کا نور تمہارے قلوب کے اندر داخل ہو سبحان جائے، اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عام تعلیم ہے یہ بھی ایک اس راستے میں حجاب ہے کہ ہم اللہ کے جو دوست ہیں ان کی طرف نہیں جاتے کہ جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو ہے ہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ چونکہ معاشرہ سیکولرز کی طرف جو اس کی ضمن کی طرف زیادہ جا رہا ہے، بالکل ایسے، جو ایک ظاہری ایجوکیشن ہے، اور یہ ڈگریاں صرف فقط پیسہ کمانے کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب دین کی آڑ کے اندر بھی آج لوگ جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو دین پڑھ کے دین کی اصل روح کی طرف نہیں ہے، بالکل معرفت کی طرف نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو خالی جو ہے وہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن پڑھتے ہی جائیں، اس کو سمجھے نہیں، نماز پڑھتے جائیں، سجدے کرتے جائیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں نماز کے اندر، اگر اس کی گہرائی کے اندر نہیں جا رہے ہیں تو اس ظاہری سجدوں سے، اس ظاہری نماز سے یا عبادت سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ بالکل فائدہ تب پہنچے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے قلوب کے اندر اس کو جگہ دیں۔ بالکل ایسے، جب تک ہمارے قلوب پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر یہ کہ اہل اللہ کی جو صحبت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل جب تک ان کی صحبت میسر نہیں ہوگی، چونکہ پریکٹیکل وہ کرواتے ہیں، وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو قلب جو ہے وہ طمانینت پکڑے گا، بالکل ایسے، خدا کی طرف رجوع ہونے کا زیادہ جو ہے وہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے خدا کا ذکر کے اندر مشغول ہو۔ یہ تو عام سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جس کا ذکر کرتے رہیں گے اسی طرح متوجہ ہوں گے آپ۔ من اکثر ذکرہ، کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اسی کی طرف آپ رہیں گے، اور جو یعنی انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، تو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ۔ تو جب ہم خدا کا ہی ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے، اللہ والوں کا ذکر کریں گے، تو یقیناً ان کی طرف ہماری توجہ جائے گی، اور جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ پھر ان کی توجہ ہم پر حاصل ہوگی، وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ نظر سے جو علم لدنی ہے یہ نظر سے پیدا ہوگا، یہ حاصل کرنے سے نہیں ہے۔ حاصل کرنے سے آپ یونیورسٹی پڑھ سکتے ہیں اور کالج جا سکتے ہیں، علم ظاہری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو علم لدنی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے یہ نور عطا فرما دے، اور ظاہر ہے جو انسان چاہے گا کہ میں خدا کے قریب ہوں، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کی قربت اور معیت کے اندر جائے گا جب بندہ، تو پھر اس علم سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔